الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات محترم، جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت سنتے ہی اب مقرر کو یا امام کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھیں، بلکہ خود سے جی لگا کر نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سفر المظفر کا یہ مہینہ چل رہا ہے، آج 20 سفر المظفر ہے۔ تاریخ کے اوراق کو جب الٹیں گے تو جو 10 محرم الحرام کو درد انگیز شہادت ہوئی تھی، وہ قافلہ کربلا سے مدینے میں داخل ہوا تھا اور وہاں ایک کوہرام برتا تھا۔ وہ موضوع آج کا نہیں ہے، آج کا یہ موضوع ہے کہ ہم ماہ سفر میں قدم رکھ چکے ہیں اور یہ سفر کا مہینہ رفتہ رفتہ گزر رہا ہے۔ ماہ سفر بھی اپنے دامن میں کئی عظیم ہستیوں کی، کسی کی شہادت تو کسی کا وصال، کسی کا عرس مبارک اپنے دامن میں سمیٹے ہوا ہے۔ ہمارے شہر میں بھی الحمدللہ تبارک و تعالی اللہ کا شکر ہے کہ ایک سے ایک پائے کے ولی آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے آرام فرما رہے ہیں، جن میں سے اسی سفر کے مہینے میں حضرت شاہ جلال کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مقدس منایا گیا۔ اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آدم خانی کی سرزمین پر محلہ نکلی، آدم خان کی سرزمین پر آرام فرمانے والے جلیل القدر حضور اللہ کے مقدس ولی، جن کی تاریخ اپنے پاس الحمدللہ موجود بھی ہے، بلکہ والدہ کی طرف سے وہاں سلسلہ جات ملتا بھی ہے، حضرت شاہ عبد الجلیل پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی عرس مقدس اس کو احتشام کے ساتھ منایا گیا۔ پھر جب اور آگے بڑھتے ہیں تو بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کا عرس مقدس آنے والا ہے۔ اور پھر جب آگے بڑھیں گے تو حضرت شیخ احمد سرہند مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس آنے والا ہے۔ اور اسی تاریخ میں با اختلاف رائے 28 سفر المظفر کو جو ہمارے اور آپ کے امام ہیں، بلکہ حضرت امام حسین کے بھی امام ہیں، آپ کے برادر اکبر نواسۂ رسول سبط پیمبر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیمات اپنی امت کو دیا ہے، جو قرآن مقدس لے کر رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے، رب کے بندوں تک پہنچایا، اپنے امتوں تک پہنچایا ہے، اور جو فرامین مصطفیٰ ہیں یعنی احادیث مبارکہ ہیں، جب اس میں کوئی چینجنگ لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو الٹ پلٹ ملٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ احیاء دین کے لیے، تحفظ دین کے لیے ہر 100 سال پر ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے، جو دین کو اس دور کے، اس زمانے کے مطابق اسے احیا بخشتا ہے، اسے زندگی بخشتا ہے اور اس کو صحیح راہ میں لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ
جو بادشاہ اکبر کے زمانے کے بزرگ ہیں، اپنے وقت کے عالم ربانی ہیں، ولی کامل ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں جب گستاخیاں ہو رہی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تاکہ وہ رب کا جو مقام ہے، رب کا جو مرتبہ ہے، رب کی وحدانیت، اس کے مقامی مراتب کو عوام تک پہنچائیں۔ لیکن پھر کچھ اور دور گزرا، پھر خرابیاں نئے سرے سے شروع ہوئی۔ دیکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں جب ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو چلو رب کے جو سب سے عظیم ہیں، سب سے برگزیدہ ہیں، سب سے محبوب ہیں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہونا شروع ہو گئی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کو بھیجا، جنہوں نے اپنے قلم سے تمام گستاخان رسول کا خلاف بنا کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک زمانہ ہمارے اوپر ایسا بھی آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ خود جب آپ اذان دیں گے تو اذان میں بھی ملے گا، نماز پڑھیں گے تو نماز میں بھی ملے گا، قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں بھی ملے گا۔ الغرض یہ کہ جب جہاں جہاں رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ جس ہستی کو رب نے اپنی ذات سے جوڑ کر رکھا ہے، اگر کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اور وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو وہ قطعی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ لے۔ لیکن ایک فرقہ ایسا بھی آیا، ایک کنبہ ایسا بھی آیا، ایک گروہ ایسا بھی آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رب کی ذات سے جدا کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور وہ کوشش اس کی ناکام کوشش تھی، ناکام کوشش تھی۔ اس نے تو حد یہ کر دیا کہ آپ یا رسول اللہ پکارتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا، آپ نبی کو عالم غیب مانتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا، آپ نبی کو اختیارات مصطفیٰ کا قائل مانتے ہیں، یعنی کہ نبی کو اگر پاور والا مانتے ہیں، نبی کو اگر آپ طاقت والا مانتے ہیں، نبی کو اگر آپ قوت والا مانتے ہیں تو گویا کہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، انہی باتوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب اعلیٰ حضرت نے دفاع کرنا شروع کیا ہے، دفاع کرتے گئے، لوگ سوالات اٹھاتے گئے، آپ جوابات دیتے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام عنایت فرمایا کہ بچے سے لے کر جوان سے لے کر بوڑھے تک آپ کو اعلیٰ حضرت کہنے لگے۔ اعلیٰ حضرت کی علمی حیثیت کا یہ مقام ہے، علمی مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ جب بچے کھیل اور کود میں مشغول رہا کرتے ہیں، جب بچوں کو ان کے والدین پڑھنے کی تلقین و تاکید کیا کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے اعلیٰ حضرت فتویٰ نویسی کا کام کیا کرتے ہیں۔ فتویٰ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے، قرآن اور حدیث کی دلائل سے روشنی میں کوئی بات کو واضح کرنا، کوئی بات کو سامنے کے سامنے رکھنا، سننے والوں کے سامنے رکھنا، سائل کے سامنے رکھنا، اسے فتویٰ کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو آپ کے والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے میں داخل کیا ہے۔ محض 7 سال کی عمر ہے کہ آپ حافظ قرآن، 7 سال کی عمر ہے آپ تمام درسی کتابوں سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ 13 سال کی عمر میں آپ عالم باکمال، فاضل باکمال ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے والد بزرگوار سے جب سوالات ہوا کرتے، آپ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب 13 سال کے آپ ہوئے، اعلیٰ حضرت سے آپ کے والد بزرگوار نے فرمایا کہ اے بیٹا، اس مسئلے کا جواب تم لکھو گے، اس کا جواب تم تحریر کرو گے۔ اعلیٰ حضرت نے جو جواب تحریر فرمایا ہے تو والد بزرگوار خوش ہوئے اور فرمایا کہ بیٹا، آج سے مسند افتاء پر یعنی فتویٰ دینے والی جگہ پر تم بیٹھو گے، میں اب اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوتا ہوں، بری ہوتا ہوں۔ میرے عزیزوں، وہی اعلیٰ حضرت نے جب فتویٰ دینا شروع کیا تو پوری دنیا کے کونے کونے
सवालात आना शुरू हो गए और आप कुरान और हदीस की रोशनी में सवालात का जवाबात देते रहे, सवालात के जवाबात से लोगों को मुतमईन करते रहे। हद तो ये है कि जब नबी की जात को न छोड़ा गया तो आप ही बताइए कि फिर वलियों की जात को कैसे छोड़ा जाता। लेकिन जब जब नबी की जात पर लोगों ने हमला किया तो आपने इसी कलम से पहरा दिया है। जब सहाबा इकराम की जात पर हमला हुआ आपने इसी कलम से पहरा दिया है। जब औलिया कामिलीन की बारगाह में हाजिरी देना, उनकी बारगाह में पहुंचकर फातिहा पढ़ना शिर्क बताया गया तो आपने ही कुरान और हदीस की रोशनी में इसका जवाब दिया है। मेरे अजीजों, आज पूरी दुनिया में आला हजरत के नाम का डंका बज रहा है। वो इसलिए बज रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसी इल्मी कुव्वत, ऐसी इल्मी जलालत इनायत फरमाया था कि आप जब कुरान मुकद्दस का तर्जुमा करने लगे तो आप यूं लिखते हैं जैसे हम और आप बैठकर कभी किसी मौके पर खतो किताबत के सिलसिले में, खतो किताबत के दौर में भी लोग सोचा करते थे तो अगली लाइन लिखा करते थे, फिर कुछ लिख लिया तो सोचते थे हम क्या लिखूं। लेकिन आला हजरत के इल्मी मकाम का ये आलम है कि जब तर्जुमा कुरान करना शुरू किया तो आप तर्जुमा करते चले जा रहे हैं, अपने फरावानी के साथ, रफ्तारी के साथ लिखते चले जा रहे हैं। और जब वो तमाम तराजिम में इस तर्जुमे को रखा गया, तमाम ट्रांसलेशन की बुक इससे पहले जिन लोगों ने भी ट्रांसलेशन किया था, जब इसे रखा गया तो ये बिल्कुल मुनफरिद, अनोखा और नायाब तर्जुमा था जो हर एंगल से समझ में आने वाला था, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मकाम का भी लिहाज रखा गया था, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का भी लिहाज रखा गया था। इससे कबल जिन लोगों ने भी फतवा दिया था, इससे कबल जिन लोगों ने भी तर्जुमा कुरान किया था, उसमें कहीं रब की बारगाह में गुस्ताखी नजर आ रही थी, कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी नजर आ रही है। लेकिन जब आला हजरत ने फतवा दिया है तो इस अंदाज में दिया है, जब आला हजरत ने तर्जुमा कुरान किया है तो इस अंदाज में तर्जुमा कुरान किया है कि पढ़ने वाले को रब का मकाम भी समझ में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी समझ में आती है, उसमें औलिया कामिलीन के तफर्रुआत भी नजर आते हैं। मेरे अजीजों, ये चौखट है, ऐसा चौखट है कि जिस चौखट पे पहुंचने के बाद आपको नबी रहमत भी अपने नजर आते हैं, इस चौखट पे पहुंचने के बाद सहाबाए किराम भी अपने नजर आते हैं, इस चौखट पे पहुंचने के बाद आपको अहले बैत भी अपने नजर आते हैं, इस चौखट पे पहुंचने के बाद आपको औलिया कामिलीन भी अपने नजर आते हैं। लेकिन दीगर उलमा की बारगाह में जाएंगे जो बज़ाहिर उलमाए दीन हैं, लेकिन हकीकत में वो गुमराह हैं और गुमराह कुन है, दूसरों को गुमराह कर देने वाले हैं। जब उनके पास जाइएगा, उनके चौखट पे जाइएगा, उनके दरवाजे पे जाइएगा तो आपको ये लगेगा कि रब के अलावा और कहीं भी जाना ये गुमराही है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। लेकिन आला हजरत ने सारे दरबार में जाने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में यह वाज़ेह किया है कि हम बिल्कुल जा सकते हैं। मेरे अजीजों, तो अहले सुन्नत वल जमात में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे उलमा पैदा किए हैं, ऐसे ऐसे फुक़हा पैदा किए हैं कि जो आपके इल्मी प्यास को बुझा सकते हैं बल्कि सैराब कर सकते हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह से दुआ है हम तमाम लोगों को इन मुक़द्दस कुदसिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इन औलिया कामिलीन की बारगाह में इनकी तारीख पर खिराज अक़ीदत पेश करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।